بائبل جس خادم کو ڈسکرائب کرتی ہے اس کی زندگی چلتی پھرتی انجیل ہونی چاہیے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف ٹائٹلز یا کچھ دنیاوی حصول والی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خادم بناتی ہیں، لیکن اگر آپ کی خدا کے ساتھ رفاقت ہی نہیں ہے، اگر خدا نے آپ کو بلایا ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں کر آپ خدا کی خدمت کر سکتے ہیں؟ چرچ نے جب سے بشارت کے کام کو نظر انداز کرنا شروع کیا ہے، چرچ ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بشارت کا کام کسی فرد واحد پہ یا کسی ایک ادارے پہ یا کسی ایک شخص پہ یا کسی ایک منسٹری پہ عائد نہیں کیا گیا. یہ ہر اس شخص کے لیے کمپلسری ہے، امپورٹنٹ ہے کہ وہ جائے اور وہ دنیا میں جا کر خداوند یسوع مسیح کے نام کا پرچار کر سکے. اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کے اس دور میں کلیسیا کے اندر بڑا ایک تذبذب ہے، بلکہ روشن زندگی ہر لمحہ روشن ہے، روشن زندگی، روشن زندگی. آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام. امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان پادری آکاش ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشن زندگی. پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹری سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور آج ہمارے لیے بہت ہی خوش بختی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی پیارے خدا کے خادم پادری عرفان جیمز صاحب. آپ کو ہم اسٹوڈیوز میں ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ پادری صاحب، آپ نے مدعو کیا، اینڈ میرے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ آج میں یہاں آپ کے ساتھ اس اسٹوڈیو میں موجود ہوں. ناظرین، پادری عرفان جیمز صاحب خداوند کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، اور آپ جا بجا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. مختلف زبانیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں ان میں آپ خدمت کرتے ہیں، بالخصوص پشتو زبان میں مہارت رکھتے ہیں اور خدا کے کلام کو پشتو زبان میں بھی پیش کرتے ہیں. آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر اپنی اس نشست میں، اس ایپیسوڈ میں، اس پروگرام میں بات کرنے والے ہیں، اور وہ بات ہے بشارت کے تعلق سے، یعنی خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی بشارت دینا، بالخصوص ایسے لوگوں کو جو انجیل سے ناواقف ہیں. تو اس کے لیے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، حوالہ تلاوت کریں گے، اور پھر پادری صاحب کے ساتھ مل کر ہم کلام کی سچائیوں پہ غور کریں گے اور کس طرح سے ہم اپنے معاشرے میں بشارت دے سکتے ہیں. وہ کون سے پہلو ہیں جنہیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمارے لیے مشکل کا سبب بنتی ہیں بشارت میں. ہم ان پر بات چیت کریں گے، لیکن ہم اس سے پہلے تلاوت کریں گے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 28واں باب اور 18ویں آیت سے. پاک کلام میں یوں لکھا ہے: یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. آمین. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. پادری صاحب، ہم اپنے معاشرے میں بشارت کی بات کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا یہ ارشاد اعظم، یعنی سب سے بڑا ارشاد اور حکم ہے ہمیں کہ ہم تمام قوموں کو انجیل کی بشارت دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس ڈاکٹرائن پر بھی، اس عقیدے پر بھی ہم نظر کرتے ہیں کہ خداوند نے جن لوگوں کو بچانا ہے، جن لوگوں نے اپنی نجات کو سیکیور کرنا ہے، انہیں پہلے سے ہی خداوند نے چن لیا ہوا ہے، اور وہ چنے ہوئے لوگ نجات پائیں گے. جب ہم اس عقیدے کو دیکھتے ہیں، پیش تقرر کے عقیدے کو، اور ان کے جو نجات کے لیے چنے جانے کے عقیدے کو ہم دیکھتے ہیں، تو اپنے معاشرے میں، ہم پاکستان میں اور ہمسایہ ممالک میں جب انجیل کی بشارت کی بات کرتے ہیں، تو اگر خدا نے لوگوں کو پہلے سے ہی چن لیا ہے نجات پانے کے لیے، تو اس میں ہماری جو بشارت دینے کی اہمیت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، اور انفارچونیٹلی نہ ہمارے اس طرح کے پلیٹ فارمز پہ اور نہ ہی چرچز میں اس موضوع کو جو ہے زیر گفتگو لایا جاتا ہے.
جب ہم گریٹ کمیشن کی بات کرتے ہیں تو کوئی یہ رائے نہیں دی گئی خدا یسوع مسیح کی طرف سے. اٹس ناٹ این آپشن, اٹس کمپلسری. یہ ایک حکم ہے, اور ارشاد اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح جب اس دنیا سے جا رہے تھے, وہ صعود فرمانے لگے, تو یہ وصیحت کر کے گئے تھے اپنے ان حواریوں کو, ان فالوورز کو, کہ اس کلام کی بشارت کو, انجیل یعنی کہ مسیح کی صلیب کے پیغام کو دنیا کے کونے تک جا کر پھیلائیں, اور جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس میں رہتے ہوئے ہم خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچا سکیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ خدا نے اگر سب کو پہلے سے ہی چنا ہے, یا جن لوگوں کو چنا ہے, تو اس میں پھر ہمارا کلام کو شیئر کرنا یا منادی یا بشارت کرنے کا رول کیا ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ جس زندگی میں خدا نے خدا کے کلام کے جس زندگی میں خدا نے نجات کو رکھا ہوا ہے, اس کے لیے ہم ایک سورس بنیں, ہم ذریعہ بنیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں بزرگ پولس رسول کی زندگی میں خدا نے اس کے لیے ایک اپوائنٹڈ ٹائم رکھا تھا. پھر اس جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں حنانیہ کو خدا نے استعمال کیا, اور دیگر ہمارے پاس بائبل میں بہت سے ایسے حوالہ جات ہیں. خدا چاہتا تو وہ نجات کو ڈائریکٹلی بھی ہم تک بھیج سکتا تھا, لیکن کیا ضروری تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا, اس کے کلام جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا. میں اس دن ایک تھیولوجین کو پڑھ رہا تھا, ڈیوڈ لیونگسٹون, تو وہ کہتے ہیں گاڈ ہیڈ اونلی ون سن اینڈ ہی میڈ ہم اے مشنری. تو کتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کی طرح اس کام کو جو اس نے اپنے ایک لوتے بیٹے کے سپرد کیا, ہم بھی اسی کام کو, اسی مشن کو لے کر چلیں اور دنیا تک جائیں. اور جس زندگی میں خدا کی یہ مرضی ہے کہ وہ نجات کو پائیں یا نجات کو حاصل کر سکیں, اس میں ہم اپنا کلیدی کردار اس کے روح القدس کے تابع رہتے ہوئے, اس کے کلام مقدس کی حدود میں رہ کر خدا کے کلام کو ان تک پہنچا سکیں. قاری صاحب, اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسیحی کلیسیا میں جو افراد ہیں, مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں, جن کو خداوند نے ایک خاص مقصد کے تحت اس بدن کے عضو بنایا ہے, اکثر وہ اس اپنی ذمہ داری سے روگردانی کرتے ہوئے یا روپوشی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ, عام کلیسیا یہ تصور کرتی ہے کہ بشارت دینا چند مخصوص لوگوں کا کام ہے, یہ پادریوں کا کام ہے, یہ ایلڈروں کا کام ہے, یا جو ادارے اس کے لیے بنائے گئے ہیں انہی کی صرف یہ خدمت ہے. اور اسی سبب سے بہت ساری مشکلات ہیں اور بشارت کا کام بہت سست ہمیں نظر آتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں دیکھتا ہوں کہ چرچ نے جب سے بشارت کے کام کو نظر انداز کرنا شروع کیا ہے, چرچ ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بشارت کا کام کسی فرد واحد پہ یا کسی ایک ادارے پہ یا کسی ایک شخص پہ یا کسی ایک منسٹری پہ عائد نہیں کیا گیا. یہ ہر اس شخص کے لیے کمپلسری ہے, امپورٹنٹ ہے کہ وہ جائے اور وہ دنیا میں جا کر خداوند یسوع مسیح کے نام کا پرچار کر سکے. اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کے اس دور میں کلیسیا کے اندر بڑا ایک تذبذب ہے, بلکہ ایک مس کنسیپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے. اس کی 2-4 ایسی وجوہات ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کام پادری نے کرنا ہے یا ہر ایک کام جو ہے یہ کسی مبشر نے کرنا ہے. اور دوسری پرابلم یہ بھی ہے کہ آج آپ کو چرچ میں بہت سارے ایونجلسٹ نظر آتے ہیں, لیکن ایونجلزم کا کام آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایونجلزم یا ایونجلسٹ جو ہے اس کا کام ہے چرچ میں مائک ٹھیک کر لینا, بوا جی کا پرس اٹھا کر پادری صاحب کے پیچھے پیچھے چلنا. سو دس از ناٹ دا ورک آف اینی ایونجلسٹ. آپ بزرگ پولس کو دیکھیں, جب وہ برناباس کے ساتھ ایک مشن پہ جا رہا ہے, فرسٹ ٹور پہ, ان کو مار پڑتی ہے, ان کو بینت لگائے جاتے ہیں, وہ سنسار کیے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ مسیح کا نام لینے سے باز نہیں آتے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کی مسیحی زندگی کی اولین ترجیح ہے. ہماری آج ترجیحات کچھ اور ہیں. ہم کروسیڈز میں اور دوسرے اس طرح کے کاموں میں انوالو ہو چکے ہیں. افسس کی کلیسیا پر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہی کر رہے تھے, مطلب پارٹیز بھی ہوتی تھی, وہ چندے دائیکیاں بھی دیتے ہوں گے, وہ بڑے بڑے کروسیڈز بھی کرواتے تھے, لیکن پرابلم کیا تھی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہو چکے تھے. اور جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہم خدا کے کلام سے بھی دور ہیں, اور جب ہم خدا کے کلام سے دور ہوتے ہیں اس کا گیپ میں ہمیشہ وہاں پہ بہت ساری جو بدعات ہیں وہ بھی جنم لیتی ہیں. لہٰذا ہمیں بجائے کہ ہم
اس مشن کو یعنی کہ جو ہمارے ذمے خداوند یسوع مسیح نے ذمہ داری لگائی ہے اس سے نہ صرف ہمیں خوش اسلوبی سے نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے بلکہ ہماری اولین ترجیحات میں سے یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے پیش رہیں. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. پہلے نقطے پر آپ نے جو ریفلیکشن دیا کہ خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن اگر وہ ہمیں استعمال کر رہا ہے تو ہمیں اعزاز سمجھنا چاہیے, ہمیں استحقاق سمجھنا چاہیے, اور بجائے اس کے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو فراموش کریں ہمیں اپنی ذمہ داری خوشی کے ساتھ انجام دینی چاہیے اور بغیر خوف کے ہمیں بشارت دینی چاہیے کیونکہ اس کا اجر ہمیں ملے گا. اور پھر پچھلے ایک ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ خدا کے خادم تھے دانیال, اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں, پریچر کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ سوچیں کہ کسے خدا نے چنا اور کسے نہیں چنا. ہمیں سب کو یکساں انجیل کی بشارت کرنی ہے اور پھر جو چنے ہوں گے وہ جواب بھی دیں گے اور خداوند کی بھیڑوں میں شامل بھی ہوں گے. اور پھر دوسری بات جو آپ نے کہی ہے وہ بھی بڑا زبردست ریفلیکشن ہے کہ صرف عہدہ لے لینا مبشر کا یہ کافی نہیں ہے. لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ میں پادری کا عہدہ ابھی نہیں لے سکتا تو چلیں وقتی طور پر مبشر کا عہدہ لے سکتا ہوں, یہ ایک قدم ہو سکتا ہے میرا پادری کے عہدے کی طرف. لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ ٹائٹلس, اٹس ناٹ اباؤٹ ڈیزگنیشنس. اگر آپ کے اندر یہ نعمت نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بشارت دیتے ہیں جو انجیل سے ناواقف ہیں, اگر آپ کے اندر یہ نعمت نہیں ہے تو کبھی بھی یہ عہدہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ عہدہ اگر ہم لیتے ہیں تو بجائے برکت کے ہمارے لیے یہ پرابلم کا سبب بن سکتا ہے کہ ایک چیز جو میرے اندر نہیں ہے میں نے اس کا ٹائٹل اختیار کر لیا. تو بھائی صاحب آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ جو خدام لوگوں کو مبشر مقرر کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے آپ کو مبشر ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں وہ دونوں ہی اپنے آپ کو خطرے سے دوچار کر رہے ہیں اگر وہ ان میں یہ خدمت نہیں ہے اور مبشر وہ بن گئے ہیں. میں اس سے نہ صرف اتفاق کروں گا بلکہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پادری کسی کو اپوائنٹ کر رہے ہیں ایز اے ایونجلسٹ کیونکہ انہوں نے چرچ کی بہت ساری ذمہ داریاں اس ایونجلسٹ کے کندھے پہ ڈالنی ہوتی تھیں. لیکن ایک اور پرابلم اب شروع ہو گیا, جس شخص نے سیمنری نہیں کی ہوتی تو وہ سمجھتا ہے میں ایونجلسٹ ہوں, اور جیسے وہ سیمنری کرتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ نے مجھے پادری بنا دیا. وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی میں بلاوا کیا ہے, اس کو خدا نے کس مقصد کے لیے چنا ہے. اور جب آپ بغیر بلاوے, بغیر ٹریننگ کے, بغیر مخصوص کیے گئے, بغیر کسی روحانی استاد کے, بغیر درس و تدریس کے آپ کہیں بھی جا کر کام شروع کریں گے. فار ایگزامپل آپ صبح اٹھیں اور کہیں جی میں تو رات کو میں نے رویا دیکھی اور میں ڈاکٹر ہوں, تو صبح اگر آپ نے کسی کا آپریشن کیا تو وہ تو مرے گا ہی مرے گا. میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک جسم کے ڈاکٹر کو پڑھنے کے لیے 20 سال ڈاکٹر کو بننے کے لیے 20 سال چاہیے تو ایک روح کے ڈاکٹر کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے ایجوکیشن کا, سیکولر بھی اور تھیولوجیکلی بھی. جی, اور بھائی صاحب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے دنیاوی مفادات لوگوں کے مد نظر رہتے ہیں جن کے لیے وہ یہ عہدے اختیار کر لیتے ہیں, بشپس, پاسٹرز, ایونجلسٹ, ڈاکٹرز, ڈیکنز, ڈاکٹرز. ہاں جی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی دنیاوی مفاد کے لیے ہم نے یہ عہدے اختیار کیے ہیں تو خدمت بارآور نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم فرما برداری نہیں کر رہے خداوند کے کلام کی اور یسوع مسیح کی. تو جب فرما برداری نہیں تو پھر پھل پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز سے, ان پلیٹ فارمز سے اپنے دیکھنے والوں کو انسپائر کریں اور ان کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ اگر یہ خدمت ہم نے کسی دنیاوی مفاد کے لیے اختیار کر رہے ہیں تو ہرگز نہ کریں. اگر خداوند نے بلایا ہے, بلاہٹ ہے, درد مندی ہے تو پھر ضرور اس خدمت کو اختیار کریں. سر اس میں ایک اور چیز بھی میں کہنا چاہوں گا کہ کلام ہمیں کہتا ہے ہم جو بوتے ہیں ہم وہی کاٹیں گے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا اپنے جواب نہیں دینا تو آپ بہت بڑے مغالطے میں ہیں. اور جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ منسٹری ایک کیریئر ہے اور آپ ایک خادم نہیں ایک سیلیبریٹی ہیں, آپ دیکھ لیں, آپ ٹک ٹاک کھولیں اور آپ دیکھیے گا کہ بہت بڑے بڑے لوگ جو اپنے ساتھ انہوں نے ریورنڈ لکھا ہوتا ہے اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ریورنڈ کا مقصد اور مطلب کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, لیکن ان کی ٹک ٹاک دیکھیں اور ان کے حالات دیکھیں
تو وہ ٹوٹلی اگینسٹ ریفلیکٹ کرتے ہیں بائبل کے یا ایک خادم کی زندگی کے. بائبل جس خادم کو ڈسکرائب کرتی ہے اس کی زندگی چلتی پھرتی انجیل ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے پھر بائبل سنا سکتے ہیں. آپ کا کردار بتائے, آپ کی گفتگو بتائے, اور سب سے بڑھ کر آپ کا لباس بتائے کہ آپ فالوور آف کرائسٹ ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں مسیحیوں کو ہمیشہ کہا جاتا تھا فالوورز آف دا وے, یعنی وہ لوگ جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں. تو ہمارے لیے تو اس طرح کے لفظ استعمال کیے گئے, لیکن افسوس یہ ہے کہ آج جب ہم خود ساختہ خدمت میں آ کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف ٹائٹلز یا کچھ دنیاوی حصول والی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خادم بناتی ہیں, لیکن اگر آپ کی خدا کے ساتھ رفاقت ہی نہیں ہے, اگر خدا نے آپ کو بلایا ہی نہیں ہے, تو پھر کیوں کر آپ خدا کی خدمت کر سکتے ہیں. بالکل. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند کی محبت میں سرشار لوگ ہیں جو بڑی ایمانداری سے خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں. جب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں یا تنقیدی پہلو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے خدمت کا لبادہ اڑا ہوا ہے, لیکن اس کے برعکس پازیٹیوٹی بھی ہے. ہمیں بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو سرفروشی کے ساتھ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں, اور وہ بڑی وفاداری سے, ایمانداری سے لوگوں کو ریچ کرتے ہیں, خداوند کا کلام ان تک پہنچاتے ہیں, کیونکہ خدا ہمیشہ اپنے لیے لوگ رکھ چھوڑتا ہے. جیسے ایلیا کو خداوند نے بتایا تھا کہ میں نے ابھی بھی میرے پاس لوگ ہیں جو وفاداری سے, جو بال کے آگے نہیں جھکے, جنہوں نے بال کی پرستش نہیں کی, وہ ابھی بھی میرے ہی آگے جھکنے والے لوگ ہیں. سو دیر آر پیپل ہو آر سرونگ دا لارڈ ان ٹروتھ اینڈ اسپرٹ. نو ڈاؤٹ. تو اس کے ساتھ ساتھ پادری صاحب, ہم نے اپنی اس گفتگو میں, اپنی باتوں میں بہت ساری رکاوٹوں کو ڈسکس آلریڈی کر لیا ہے کہ جو بشارت کے کام میں اسپیسیفکلی رکاوٹ کا سبب بنتی ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں پاکستان کے ہمارے اس کانٹیکسٹ میں کہ جو بشارت میں, مشنز میں رکاوٹیں ہیں؟ میں اگر پاکستان کی کانٹیکسٹ میں بات کروں, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چرچ ایسا ہے نہیں جو کسی طرح سے بھی مشنز کو سپورٹ کرتا ہو. بہت کم ادارے یا بہت کم کچھ انڈیویجولز ہیں جو کسی مشنری کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اس بشارت کے کام میں آگے چل سکیں. اس کے برعکس آپ یورپ میں دیکھیں تو ایک شخص جو کسی چرچ کی طرف سے مخصوص کیا جاتا ہے اسے پراپر ایک سپورٹ دی جاتی ہے. تو پہلا پرابلم تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک شخص جسے خدمت کے لیے بلاوے کے تحت اپوائنٹ کیا گیا ہے, مخصوص کیا گیا ہے, وہ بیچارے کو کسی طرح سے بھی سپورٹ نہیں ملتی. پھر آگے جا کر وہ بھی کہیں نہ کہیں رائٹ اینڈ لیفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری پرابلم یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں اس معاشرے کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کا بہت زیادہ ضرورت ہے. آج بھی بہت سارے مسیحی نان ایشوز میں پڑے ہیں, وہ آج بھی کنفیوزڈ ہیں خدا اور اللہ میں, وہ آج بھی کنفیوزڈ ہیں عیسیٰ اور مسیح میں. بجائے کہ آپ ان نان ایشوز کو ایشوز بنائیں, سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ آپ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کریں. جب آپ کا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا, آپ اس کلچر کو اڈاپٹ کریں. آپ اس کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے بعد آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ اپنا نیریٹو بیان کر سکیں. اگر آپ نے ایک ریلیشن شپ ہی ڈیولپ نہیں کیا تو پھر کیسے آپ نیریٹو ڈیولپ کریں گے؟ تو اس کانٹیکسٹ میں ہمیں, پاکستانی کانٹیکسٹ میں ہمیں ایک سب سے بڑی رکاوٹ نظر آتی ہے وہ ہے دا اسپرٹ آف دا فیئر. ہم جس اسپرٹ آف دا فیئر میں رہتے ہیں, دعویٰ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ دا اسپرٹ آف دا لارڈ از ود اس. جس کی زندگی میں روح القدس کام کرتا ہے وہ اسے دلیری دیتا ہے, اور وہ دلیری شور شرابے والی نہیں ہوتی, وہ دلیری آپ کو حکمت دیتی ہے, وہ دلیری آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ لاتی ہے, وہ دلیری آپ کی زندگی میں آپ کو ایسے الفاظ عطا کرتی ہے جو دوسروں کے لیے نہ صرف پرذائقہ نمکین بلکہ شیریں ہوتے ہیں, اور لوگ آٹومیٹیکلی سننا چاہتے ہیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. جب آپ بائبل کی بات کرتے ہیں تو بائبل کا خدا, اس کا نام ہی محبت سے شروع ہوتا ہے. بجائے ہمیں ان نان ایشوز میں پڑھنے کے, کلچرل بیریئر سے نکل کر ہمیں کلچرل چیزوں کو اڈاپٹ کر کے اور بائبل مقدس کو روح القدس کے تابع رہ کر دنیا میں لے جانے کی ضرورت ہے. کامل محبت خوف کو دور کرتی ہے. مقدس یوحنا نے اپنے خط میں کیا خوبصورت بات لکھی ہے
جب ہمارے اندر محبت ہوگی، جب ہم لوگوں کو بچانا چاہیں گے، تو پھر ہم خوف زدہ نہیں ہوں گے، دلیری کے ساتھ پھر ہم جا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ محبت، جیسے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت سی برائیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور بہت سارے مسائل کا حل بھی صرف محبت ہی ہے۔ اور محبت سے ہمارا دل بھر جاتا ہے جب ہم خداوند اپنے خدا کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اس کی حقیقی طور پر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اور رکاوٹوں پہ ہم نے بات کی، اور پادری صاحب نے بڑا خوبصورت ریفلیکشن دیا کہ کلیسیائیں ابھی تک اپنے اس بشارت کے کام کو آن نہیں کر رہی، ابھی تک نہیں اس بات کو سمجھ پائیں کہ یہ بشارت کا کام جو ہے وہ پاکستانی کلیسیا کا کام ہے۔ ابھی تک ویسٹ کو دیکھا جا رہا ہے، ابھی تک ہمیں جو ہے نگاہیں جو ہیں شاید امریکہ پر ہی لگی ہوئی ہیں۔ پادری صاحب، یہ موضوع جو ہے یہ بڑا ہی وسیع و عریض ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک ہی ایپیسوڈ میں اس تمام پر ہم مکمل طور پہ غور نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلنا ہوگا۔ تو ناظرین، ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور جانے سے پہلے آپ سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹس میں اس پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں اسی طرح لے کے آتے رہیں، بلکہ اور بھی بہتر طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔